بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے حروف شجریہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں سب سے پہلی بحث جو ہے وہ ہے حرف حافیہ، اور حرف حافیہ صرف ایک ہے، ضاد۔ اصل یہ لفظ جو ہے ضاد ہے، ضاد۔ بہت سے لوگ اس کو ضاد بول دیتے ہیں، دال کا مخرج نکال دیتے ہیں۔ اصل میں جو ضاد ہے، اس حرف کو ادا کرنے کی جو جگہ ہے اور جو انداز ہے، اس کی وجہ سے سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ داد ہے، یعنی سیدھے اس کو دال پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ضاد کا جو مخرج ہے وہ کنارہ زبان داڑھ سے مل کر، یعنی آپ اپنے کنارے زبان کو، یعنی لیفٹ سائیڈ کا جو زبان کا کنارہ ہے، اس کو آپ دونوں دانتوں کے بیچ میں پھنسا لیں، دبا لیں اس کو، اور پھر اس کو موٹا کر کے ادا کریں، جیسے ضاد ضاد۔ ضاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کے 5 داڑھوں سے لگے، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ سائیڈ کا جو کنارہ زبان ہے اس کو دونوں دانتوں سے دبا لیں سائیڈ میں، اور پھر جو ہے ضاد کو پر کر کے، یعنی موٹا کر کے ادا کریں، ضاد ضاد۔ تو اس کا یہ انداز ہوتا ہے، لیکن سننے والوں کو لگتا ہے کہ دال پڑھ دیا گیا، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس کو سیدھے دال ہی پڑھ دیتے ہیں۔ وہ مخرج کی جو جگہ ہے وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہے، سیدھے دال پڑھ دیتے ہیں، جیسے ولد دالین لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ اصل یہ ہے ولد، تو یہ جتنا پر کریں گے اتنا بہتر ضاد ادا ہوگا۔ اگلے حروف ہیں حروف طرفیہ، جیسے لام، نون، را۔ یعنی لام، نون اور را، یہ ان تینوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے وہ تینوں نکلتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو آسانی سے ادا کر لیتے ہیں، لام، نون، را۔ اور زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتے ہیں، را۔ تو یہ تینوں حروف یعنی حروف طرفیہ جو ہے کافی آسان ہے، اس کو آپ اکثر لوگ بہت آسانی سے ادا کر لیتے ہیں۔ اگلے حروف ہیں تا، دال، طا۔ یہ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگتے ہیں تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، طا۔ یہ طا جو ہے تھوڑا سا پر کر کے ادا کرتے ہیں، طا طا۔ اگلے حروف ہیں حروف لثویہ، سا، ذال، غا۔ سامنے کے جو 2 دانت ہیں اوپر اور نیچے کے، اس میں اپنے زبان کی نوک کو لگاتے ہیں، یعنی زبان تھوڑا سا باہر رہتا ہے لیکن ہونٹ سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، جیسے تا، ذال، غا۔ تو یہ غا جو ہے جس کو زو بولتے ہیں، اس کو پر کر کے ادا کرتے ہیں، اور سا اور ذال کو باریک ادا کرتے ہیں۔ اگلے حروف ہیں حروف صفیریہ، چونکہ اس سے صفیر اصل بولتے ہیں عربک میں سیٹی کو، وصل کو، تو چونکہ ان 3 حروف کو ادا کرنے میں وہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے، ز، سین، صاد، تو اس لیے اس کو حروف صفیریہ بولا جاتا ہے۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ز، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ اگلے حروف ہیں حروف شفویہ، جیسے با، میم، فا، واو۔ اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ اب شفویہ، شفتن جو ہے عربک میں ہونٹ کو بولتے ہیں، چونکہ ان چاروں حروف کا مخرج جو ہے قریب قریب ہے، ہونٹ سے ملا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو شفویہ بولتے ہیں۔ با، میم، فا، فا، واو۔ با، میم اور واو اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے با جو ادا ہوتا ہے وہ بند ہونٹوں کے
گیلے حصے سے، با جو یعنی ہونٹ جب بند کرتے ہیں تو اکثر جو گیلے ہونٹ ہوتے ہیں وہ وہاں سے با ادا ہوتے ہیں، جہاں سے گیلے ہونٹ شروع ہوتے ہیں، با اور میم جو ہے بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، میم اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں، واو جیسے انگلش میں واو بولتے ہیں، بس سیم وہی واو ہے۔ تو یہ کچھ مخارج کی بحث تھی، امید کرتا ہوں کہ یہ مخارج کی بحث آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی دشواری ہے یا سمجھنا مشکل ہوا ہو تو کمنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔